بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب تنویر الاذہان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو لوہار کا کام کرتا تھا۔ اس آدمی کی یہ کیفیت تھی کہ جس وقت وہ لوہے کا کام کرتا تھا اور لوہے کو گرم کر لیتا تھا تو وہ بالکل گرم لوہے کو ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا اور ہاتھ میں ہی پکڑ کر اس کا سامان بناتا تھا، کسی اور چیز کا سہارا نہیں لیتا تھا۔ آگ میں سے اور بھٹی میں سے لوہا نکالا اور وہ لال ہو رہا ہے، گرم ہے لوہا، اسی کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ ایک دن اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم سے تو ہلکے سے بھی گرم لوہے کے ہاتھ نہیں لگایا جاتا، لیکن تو بھٹی میں سے نکال لیتا ہے اور اسی کو پکڑ کر کام کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس لوہار نے ایک واقعہ سنایا کہ میری بستی میں ایک عورت رہتی تھی، مجھے اس عورت سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ عورت شادی شدہ تھی۔ میں اس عورت سے یہ کہتا تھا کہ تو میرے ساتھ زنا کر لے اور میں تجھے کچھ پیسے دوں گا۔ وہ عورت صاف انکار کر دیتی کہ مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور میں زنا کے لیے نہیں تیار ہوں گی، میرے شوہر کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں مجھے وہی کافی ہے، مجھے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں، میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ تو وہ لوہار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس عورت کے پاس خط بھیجا کہ تو اب مجھ سے نکاح کر لے، تیرا شوہر تو چلا گیا، اب تو مجھ سے نکاح کر لے، تیرے لیے نکاح کرنا بھی جائز ہے اور میں تجھ سے اب بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں دوسرا نکاح کر کے اپنے بچوں کو برباد نہیں کرنا چاہتی، اگر میں نے تیرے ساتھ نکاح کر لیا تو میرے یہ بچے برباد ہو جائیں گے۔ تو وہ لوہار فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کا پیغام میرے پاس پہنچا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا پیغام میں کہ مجھے بہت سخت ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، میرے پاس کھانے کا بھی سامان نہیں ہے، اگر آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو لوہار نے خط کا جواب لکھا کہ پیسے تو ضرور دے دوں گا مگر تجھے میرے ساتھ زنا کرنا پڑے گا۔ اب عورت کو کہیں اور سے بھی پیسے نہیں ملے کیونکہ جب آدمی غریب ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو عورت اتنی مجبور ہوئی کہ وہ کچھ پیسے لے کر زنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جس وقت لوہار نے پیسے دے دیے اس عورت کو اور وہ لوہار اس کو اپنے کمرے میں لے کر گیا اور زنا کرنے کے لیے تیار ہوا تو وہ عورت کانپنے لگی، تھرانے لگی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے لوہار اللہ کا خوف کھا۔ کہ جس وقت وہ کانپنے لگی میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ اب تو تیرے اور میرے درمیان کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں دونوں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، کانپنے کی کیا وجہ ہے؟ عورت کہنے لگی کہ اے لوہار اللہ کا خوف کھا، میں نے زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیا جس کے لیے آج تو نے مجبور کیا مجھے، اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، میرے بچے بھوکے مرنے کے لیے تیار ہے، مجھ سے ان کا تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا ہے، میں ان کی بھوک مٹانے کے لیے زنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو وہ لوہار فوراً اس عورت کے پاس سے ہٹ گیا اور کانپنے لگا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ جا تو ان پیسوں کو لے کر جا، میں نے تجھے یہ پیسے ہدیہ کر دیے۔ تو اس عورت نے جاتے ہوئے ایک الفاظ کہے کہ اے شخص اللہ تعالیٰ تیری آگ سے حفاظت فرمائے، جہنم کی آگ سے تیری حفاظت فرمائے۔ تو وہ لوہار فرماتے ہیں کہ اس بڑھیا کے اور اس عورت کے جو یہ الفاظ زبان سے نکلے کہ اللہ تیری جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، کہ جہنم کی آگ تو مرنے کے بعد اثر کرے گی، کہ اس عورت کی دعا کا اثر اتنا ہوا کہ اگر میں اپنا ہاتھ جلتی ہوئی آگ میں بھی ڈال دوں تو آگ میرے اوپر اثر نہیں کرتی، کہ یہ اس عورت کی دعا کا اثر ہے۔
کہ میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کرنے کے لیے اس کو زبردستی تیار کیا، لیکن پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس عورت نے بدلے میں مجھے دعا دی کہ اللہ تیری آگ سے حفاظت فرمائے، کہ اس کی وجہ سے میں گرم گرم لوہے کو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہوں اور آگ میرے اوپر اثر نہیں کرتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من لزم الاستغفار یرزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی استغفار کو اپنے اوپر لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ کے سامنے رونے کو، توبہ کرنے کو لازم پکڑ لیتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھو سوچنے کی بات ہے کہ اس بڑھیا کو گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے اسی شخص سے مانگنا پڑ جائے گا ایک دن، جو آج مجھے زنا پر ستا رہا ہے۔ کبھی اس عورت نے گمان نہیں کیا، لیکن چونکہ یہ عورت اللہ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اللہ کے آگے روتی تھی، اللہ کا خوف اس کے ڈر میں اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جگہ سے روزی دی کہ کبھی اس عورت نے اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ڈر اور اپنی محبت سے ہمیں